اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں ناراض ہو تو کیا بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے اور حدیثیں ان کو بہت یاد تھی۔ ایک دفعہ وہ ایک حدیث کے لیے مدینے سے شام گئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ تھا میرے پاس آیا، یہ عالم تھا، تو اس نے کہا میری ایک بیوی ہے جبکہ میری والدہ اسے طلاق دینے کا مجھے حکم دیتی ہے۔ ساس اور بہو کا تو حال آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال میری ماں خفا ہے اور وہ کہہ رہی ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس میں ایسے طلاق والا کچھ نہیں تھا، لیکن ماں کہہ رہی ہے اسے طلاق دے دو، تو کیا کروں؟ سوال یہ ہے۔ تو اس کا حال یہ ہے کہ میری ماں ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور کوئی عیب بیان نہیں کر رہا۔ تو یہ سن کر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ والد جو ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ تو والد جو ہے یہ وہ درمیان والا دروازہ ہے۔ والد جو ہے جنت کے دروازوں میں وہ درمیان والا دروازہ ہے، یعنی اعلیٰ دروازہ ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس دروازے کی حفاظت کرو یا نہ کرو، یعنی اگر تم یہ دروازہ یعنی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ماں کی رضا لے لو۔ ایسا نہیں کہہ رہا کہ طلاق دے دو، کیونکہ طلاق کی کوئی وجہ تو نہیں ہے۔ اسلام میں بیوی کو طلاق دینا بہت مکروہ چیز ہے۔ جائز تو ہے لیکن بہت ناگوار چیز ہے، صرف اپنی ضرورت کے لیے، کیونکہ اگر جائز نہ کرو تو پھر تو بہت سے فتنے پیدا جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اسلام میں بہت ناگوار چیز ہے، تو یہ بھی نہیں کہتا، لیکن دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کہی ہے کہ والدین کی رضا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اب مرضی تمہاری ہے، حفاظت کرو یا تم اس دروازے کو ضائع کر دو، برباد کر دو۔ تو یہ قرآن کا وہ مضمون بھی آیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے مت جاؤ۔ یہ عالم تھا، اس آدمی نے سوال کیا یہ کہتا ہاں یا نہیں، لیکن اس طرح نہیں کہتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہے اور پھر کہتا ہے تمہاری مرضی، جس طرح کرنا چاہتے ہو۔ تو یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے اور آپ کو معلوم ہو تو یقیناً اس کو بتا دے، اور اگر نہیں معلوم تو اپنے آپ سے مت کہو۔ خدا اور اس کے رسول کا حکم کہتا ہے تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا تو اپنے آپ سے جواب دے دو، یہ طریقہ غلط ہے۔ مسلمان کا جو اول حکم ہے وہ اللہ کا، پھر جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، اور یہی طریقہ جو ہے وہ آداب کا طریقہ ہے اور بہترین طریقہ ہے۔ بابا بھی جاری ہے۔ اللہ کریم قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔